چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال وَإِن فَعَلَ هَذَا غَيْرُ الْوَلِيِّ۔ امام محمد نے جامع صغیر میں فرمایا کہ اور اگر یہ کام یعنی باقرہ سے اجازت لینے کا کام ولی کے علاوہ نے کیا، دیکھیے خود متن یہ شرح میں وضاحت کر دے رہے ہیں صاحب ہدایہ، یعنی استامر غیر الولی او ولی غیرہ اولا منہ، یعنی ولی کے علاوہ جو ولی ہی نہیں ہے، ولی کے علاوہ نے اجازت لی، جو ولی نہیں، کوئی قرابت داری نہیں ہے، کوئی رشتہ داری نہیں ہے، یا قرابت داری تو ہے، مثلا باپ ہی ہے اس لڑکی کا، لیکن ولایت کی اہلیت اس کے اندر نہیں ہے، غلام بن گیا وہ کسی کا، باپ تو رہے گا ہی نا، غلام بننے کے بعد بھی ولایت ختم ہو گئی اس کی، کافر ہو گیا ولایت ختم ہو گئی اس کی، تو وہ بھی غیر ولی میں آ جائے گا۔ اچھا، او ولی غیرہ اولا منہ، یا ایسے ولی نے اجازت لی کہ جس سے دوسرا ولی جس سے زیادہ قریبی ہے، یعنی ولی اقرب بھی ہے اور ولی ابعد بھی ہے، ولی اقرب کی موجودگی میں اس نے نہیں اجازت مانگی، ولی ابعد نے اجازت مانگی، تو اس کا بھی حکم وہی ہوگا جو حکم غیر ولی کے اجازت لینے کا ہے۔ جیسے باپ پہلے نمبر پر تو بیٹا آتا ہے، لیکن نکاح کے باب میں بیٹے کی ولایت یہ بہت کم متصور ہوتی ہے، نکاح کے باب میں بیٹی کی، اور وہ بھی کس کے نکاح کے باب میں؟ باقرہ کے نکاح کے باب میں۔ یہ عورت باقرہ ہو اور اس کا ولی کون بنے؟ اس کا بیٹا بنے، یہ ہو سکتا ہے؟ جب باقرہ ہے تو شادی ہی نہیں تو بیٹا کہاں سے ہوگا؟ تو اس لیے ڈائریکٹ کہاں لے جاتے ہیں؟ غیر باقرہ اگر ہو تو بیٹا ولی ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے، لیکن یہاں پر چونکہ باقرہ کی صورت ہے اس لیے بیٹا تو ہو نہیں سکتا، باپ ہی ہوا ولی اقرب، باپ بھی موجود ہے، اس نے اجازت نہیں لی، اس کی موجودگی میں اس کا بھائی جو ہے اس لڑکی کا اس نے اجازت لی، بھائی بھی ولی ہے، باپ کے بعد کون آئے گا؟ بھائی آئے گا، حقیقی بھائی، باپ کا مطلب باپ دادا اوپر تک میں سے کوئی بھی ہوگا تو پہلے وہ آئے گا، ان میں سے کوئی نہیں ہے تو پھر کدھر جائے گا؟ باپ کے جز کی طرف جائے گا، یعنی بھائی، حقیقی بھائی، حقیقی بھائی نہیں ہے تو پھر سوتیلا بھائی، پھر اس کے بعد وہ بھی نہیں ہے تو پھر جو ہے چلا جائے گا چچا کی طرف، حقیقی چچا، سوتیلا چچا وغیرہ وغیرہ۔ تو باپ ولی اقرب ہے، اس کی موجودگی میں بھائی بھی ہے، ولی ابعد ہے، تو باپ نے اجازت نہ لے کر کے بھائی نے اجازت لی، تو اس کا بھی حکم وہی ہوگا جو غیر ولی کے اجازت لینے کا ہے۔ کیا حکم ہے؟ لم یکن رضن، تو اس کا ساکت ہونا، خاموش رہنا رضا نہیں ہے۔ لم یکن میں ہوا ضمیر جو نکلے گی وہ ضمیر کس کی طرف لوٹے گی؟ سکوتھا کی طرف۔ حتی تتکلم بہ، یہاں تک کہ وہ اپنی رضا زبان سے ظاہر کرے، کیا ترجمہ کریں گے؟ حتی تتکلم بہ، یہاں تک کہ وہ اپنی رضا کو زبان سے ظاہر کرے، یعنی اس کو بولے۔ دیکھیے اب سنیے کیوں ایسا ہے؟ لأن السکوت لقلۃ الالتفات الی کلامہ، جب وہ باقرہ ہے تو اس کے نکاح کی ذمہ داری کس کے اوپر آتی ہے؟ اولیاء کے اوپر آتی ہے، غیر ولی کے اوپر اس کی نکاح کی ذمہ داری نہیں ہے۔ عام طور سے نکاح کون کراتا ہے؟ جو ولی ہوتا وہی کراتا ہے، یہ نہ ہوتا ہے؟ جب نہیں کسی کا کوئی ہوتا ہے تو گاؤں والے مل کر کے اس کا کوئی رشتہ تلاش کرتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں اور پھر کراتے ہیں، لیکن عام طور سے اولیاء ہی کرتے ہیں۔ تو اب دیکھیے اگر ولی اجازت طلب کر رہا ہے، جو ولی نکاح کراتا ہے، تو اب اگر وہ خاموش رہی تو اس کی اس خاموشی کو اس بات پر محمول نہیں کیا جائے گا کہ اس نے ولی کی بات کی طرف توجہ ہی نہیں دی، کیا فائدہ توجہ دینے سے، اس پر محمول نہیں کر سکتے آپ، کیونکہ معلوم ہے کہ نکاح کرانے کا ذمہ دار وہی ہے
اب اگر وہ اجازت مانگ رہا ہے تو اس کا خاموش رہنا یہ نہیں مانا جائے گا کہ وہ اس کی بات سے بے توجہ ہے۔ بے توجہی پر کب محمول کریں گے اس کی خاموشی کو؟ جب کہ ایسا شخص اجازت مانگے کہ جس کے ذمے شادی کرانا نہیں ہے، باپ موجود ہے تو باپ کے ذمے ہے، اس کی موجودگی میں بھائی کر رہا تو اس کے ذمے ہے نہیں، تو سوچا توجہ ہی نہیں دی اس نے، مان لیا جائے گا کہ اس نے بے توجہی کی وجہ سے سکوت اختیار کیا، ٹھیک ہے؟ یا اجنبی کوئی ہے تب تو وہاں پر اور بدرجہ اولا یہ چیز ہوگی کہ جب وہ ذمہ دار نہیں ہے اور وہ اجازت مانگ رہا ہے اور خاموش رہ رہی ہے تو کیا مانا جائے گا کہ اس کی بات کی طرف اس نے توجہ ہی نہیں دی، اس کی اس سکوت کو رضا پر محمول نہیں کیا جائے گا۔ تو وہی کہہ رہے ہیں رضا کیوں نہیں ہوگی؟ خاموشی کرے لأن ھذا السکوت لقلۃ الالتفات الی کلامہ، کیونکہ یہ خاموشی اس کے کلام کی جانب توجہ نہ ہونے کی وجہ سے ہے۔ اس اجازت لینے والے جو اجنبی ہے یا ولی آباد ہے، ولی اقرب کی موجودگی میں توجہ نہ ہونے کی وجہ سے ہے۔ فلم یقع دلالۃ علی الرضا، لہذا اس کی وہ خاموشی رضا کی دلیل نہیں بن سکتی۔ لفظی ترجمہ کر سکتے ہیں رضا پر دلیل واقع نہیں ہو سکتی۔ بات سمجھ میں آئی؟ اب دیکھیے بات ختم ہو گئی کہ بھائی جو ولی ہے وہ اجازت مانگ رہا ہے تو اجازت مانگنے کا وہ ذمہ دار ہے شادی کرانے کا، تو اس وجہ سے اور اس کے سامنے جب اجازت مانگا تو دو جواب میں سے کوئی ایک جواب دینا ہے، یا تو نعم کے ساتھ یا لا کے ساتھ، یہ نہ ہوگا نعم کے ساتھ یا لا کے ساتھ۔ اب وہ خاموش رہی تو اس خاموشی میں دونوں احتمال ہیں کہ یہ خاموش رہنا انکار ہے یا یہ خاموش رہنا رضا ہے، دونوں کا احتمال ہے۔ خاموش ہے تو مبہم ہے، وہ اس پر بھی لا سکتے ہیں، اس پر بھی لا سکتے ہیں، رد پر بھی لا سکتے ہیں اور رضا پر بھی لا سکتے ہیں۔ لیکن اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ آخر رضا کا اظہار کرنے سے روکنے والی چیز یہاں موجود ہے یا رد کو ظاہر کرنے سے روکنے والی چیز موجود ہے۔ تو ہم نے دیکھا اس کے اندر کہ کیونکہ اگر باقرہ اپنی رضا کا اظہار کر دے، کس چیز پر رضا؟ شوہر کی جانب رغبت، شوہر کی جانب اپنی رغبت کا اظہار کرے تو یہ بے حیائی مانی جاتی ہے، تو اس لیے حیادار ہے وہ، تو جو اس کے اندر حیا ہے اظہار رغبت سے، تو وہ کیا ہے؟ وہی مانے ہے کس بات سے؟ اس کے نام کہنے سے، اس کے نام کہنے سے حیا مانے ہے، لیکن لا کہنے سے کوئی چیز مانے نہیں ہے، لا کہنے سے کوئی چیز مانے نہیں ہے نا یہ بات؟ آپ کے والد صاحب نے ہی آپ سے پوچھا کہ مطلب وہ تو لڑکی کی بات، ہم لڑکی کی بھی بات بتا سکتے ہیں کہ آپ کے والد صاحب نے آپ سے پوچھا کہ بتاؤ تمہارا رشتہ فلاں سے کر دیں، تو ہے ہاں ٹھیک ہے کر دیں، لیکن زبان سے بولتے ہوئے بے غیرتی اور بے حیائی محسوس ہوتی ہے، خاموش رہتا آدمی، نہیں ہے؟ چلیے، لیکن اگر نہیں کرنا ہے تو خاموش نہیں رہے گا، وہ سوچے گا میری پوری زندگی کا مسئلہ ہے، مجھے پسند نہیں ہے، کہ نہیں مجھے پسند نہیں ہے کہہ دے گا آدمی، لیکن پسند ہے تو یہ بولتے ہوئے اسے حیا محسوس ہوتی ہے۔ تو اب دیکھو اس کے سامنے دو ہے، جب اس سے اجازت مانگی تو کیا ہے؟ وہ جواب دے سکتی ہے نام سے اور لا سے بھی، لیکن اس نے کچھ نہیں اظہار کیا، تو اب ہم دیکھیں گے کہ نام سے روکنے والی چیز یہاں موجود ہے یا لا سے روکنے والی چیز موجود ہے۔ تو ہم نے دیکھا لا سے روکنے والی یعنی رد کا اظہار کرنے سے روکنے والی کوئی چیز نہیں ہے، ہاں رغبت کو ظاہر کرنے سے روکنے والی چیز حیا یہاں پر ہے، لہذا ہم مانیں گے یہ کہ اس کا یہ خاموش رہنا کس چیز سے ہے؟ اظہار رغبت سے خاموش رہنا ہے، لہذا رغبت کے اوپر یعنی رضا کے اوپر اس کو محمول کیا جائے گا۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ کہہ رہے ہیں دیکھیے ولو وقع، اور اگر واقع ہو جائے، کیا واقع ہو جائے؟ یعنی رضا کی دلیل بن کر کے واقع ہو جائے۔ اگر یہ سکوت ولن تو رضا کے اوپر دلیل بن کر کے واقع نہیں ہوگا جب غیر ولی نے اجازت مانگی، اور علی سبیل التنزل یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ اور اگر یہ رضا کی دلیل بن کر واقع ہو بھی جائے
کہہ رہے ہیں فہو محتمل، تو وہ کلیئر نہیں ہوگی بلکہ محتمل ہوگی۔ محتمل کا مطلب کیا ہوا؟ جیسے رضا کی دلیل بن کر واقع ہو رہی ہے اسی طریقے سے عدم رضا کی بھی دلیل بن کر واقع ہو رہی ہے وہ، یعنی دونوں کا احتمال اس کے اندر ہے۔ اور جب دونوں کا احتمال ہے تو اب ایک جانب کو راجح قرار دے دینا، ایک ہی کے اوپر اسی کے اوپر اکتفا کر دینا، یہ کیا ہوگا؟ یہ حاجت کے وقت ہی ہو سکتا ہے، بلا حاجت نہیں ہو سکتا۔ تب یہ ہوا کہ اولاً تو کیا کہہ رہے ہیں کہ رضا کے اوپر دلیل بن کر کے واقع نہیں، ٹھیک ہے، تو اس لیے اس کے رضا کو، اس کے سکوت کو رضا نہیں مانا جائے گا، ٹھیک۔ اور کہہ رہے ہیں اعلیٰ سبیل التنزل، اور اگر ہم مان بھی لیں کہ چلو ٹھیک ہے دلالت علی الرضا ہے اس کا سکوت، تو ہم کہہ رہے ہیں کہ راجح طور پر نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ دونوں کا احتمال ہے۔ اگر جہاں ایک جانب 50% رضا کے اوپر دلیل ہے یہ سکوت، تو عدم رضا کے اوپر بھی یہ دلیل ہے عدم سکوت۔ اب ہم رضا کے اوپر دلیل کو راجح قرار دے دیں، اسی کے اوپر ہم اکتفا کر لیں کہ اس کی خاموشی کو رضا مان لیں، یہ حاجت کے وقت ہوگا، ضرورت کے وقت ہوگا۔ اور ضرورت جو ہے وہ اولیاء کے حق میں ہوگی، غیر اولیاء کے حق میں نہیں ہوگی۔ کہہ رہے فہو محتمل، اور اگر رضا کی دلیل بن کر واقع ہو بھی جائے فہو محتمل، تو یہ محتمل ہوگی، یعنی دونوں کا احتمال اس میں ہوگا۔ والاکتفاء بمثلہ للحاجت، اور اس جیسے کے اوپر اکتفا کرنا، یعنی خاموشی ہی کے اوپر اکتفا کر کے وہ رضا مان لینا، یہ حاجت کے وقت ہے۔ ولا حاجت فی حق غیر الاولیاء، اور اولیاء کے علاوہ کے حق میں کوئی حاجت نہیں ہے۔ شادی کرنے کی ذمہ داری اولیاء کے علاوہ کی نہیں ہے بلکہ اولیاء کی ہے، اولیاء کی ہے، اولیاء موجود ہیں تو ان کے حق میں اس سکوت کو رضا کی جانب راجع کر دیں گے، کیونکہ حاجت ہے کہ اگر یہاں پر سکوت کو رضا نہ مانے تو ایسی صورت میں وہ خاموشی رہے گی۔ کیوں خاموش رہے گی؟ کہ اظہار رغبت سے حیا کرتی ہے، وہ برابر حیا کرے گی، کیونکہ اگر وہ ظاہر کر دے تو پورا شور ہو جائے گا گاؤں میں کہ اس نے جو ایسے کہہ دیا ہاں ہاں شادی کر دو۔ تو اس وجہ سے حیا مانے ہوگی اظہار رغبت سے۔ اب اگر اس ضرورت کے وقت میں اس کے اس سکوت کو رضا کی دلیل نہ مانا جائے تو پھر اس کا نکاح کیسے ہوگا؟ جو مصالح نکاح اس سے متعلق ہے یا اس کی جو مصلحتیں نکاح سے متعلق ہیں وہ تو معطل ہو کر کے رہ جائیں گی، پوری ہی نہیں ہوں گی، وہ کبھی بولے گی ہی نہیں، وہ باقرہ ہے، کبھی بولے ہی گی نہیں، اولیاء اس سے اجازت مانگیں گے، اب بولے گی ہی نہیں تو نکاح بھی نہیں ہوگا۔ چلیے اب دیکھیے یہاں پر ایک چیز یہ ہے، ولو وقع سے جو کہا ہے اس پہ جب آپ غور کریں گے تو آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس عبارت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ولو وقع سے کہ تساوی کے طور پر، جیسا کہ ہم نے وضاحت کیا، تساوی کے طور پر 50% رضا اور 50% عدم رضا، تو پھر یہ دلیل کہاں رہے گی؟ تو اس کو آپ کہیں گے کہ رضا کی دلیل ہے یہ؟ جب دونوں ہے تو کوئی بھی بات بولتا ہے اگر دو کا وہ رہتا ہے تو پھر یہ نہیں کہتے کہ فلاں کے اوپر یہ دلالت کرتا ہے۔ کیسے دلالت کرتا ہے؟ جیسے وہ ویسے یہ بھی، یہ دونوں برابر ہیں اور آپ دونوں برابر مان رہے ہیں، 50% مان رہے ہیں، تو پھر یہ دلالت بن کر کے کہاں واقع ہوگا؟ اس لیے آپ کا یہ کہنا کہ اور اگر دلالت بن کر واقع ہو جائے، دلالت بن کر کے واقع ہونے کا مطلب کیا ہو؟ راجع ہو جب نہ دلالت بن کر واقع ہونا کہیں گے، اور اگر ایک لفظ بولا گیا اس میں دونوں احتمال ہیں تو آپ کیسے مانیں گے کہ اس کے اوپر دلیل ہے؟ بھائی اس کے اوپر ہے تو اس کے اوپر بھی ہے، تو دلیل کہاں یہ ہوئی؟ اور اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں احتمال ہے عدم رضا کا، اور اس سے مراد کیا لے رہے ہیں؟ احتمال مرجوح، اس کا مان رہے ہیں احتمال مرجوح، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ رضا راجع ہو گئی۔ جب عدم رضا ناراضگی جو ہے مرجوح ہو گئی تو رضا کیا ہو گئی؟ راجع ہو گئی، تو پھر اس میں دونوں کا کہاں احتمال ہوا؟ اس کا کوئی اعتبار ہی نہیں، جو مرجوح ہے، جو راجع ہے تو یوں ہی ترجیح پا جائے گا وہ۔ تو اس وجہ، اور پھر اس کے بعد دیکھیے اوپر کیا کہا انہوں نے، اوپر جب ولی اجازت لے گا، ولی والی صورت میں ولی اجازت لیتا ہے
تو خاموش رہنے کی صورت میں اسے رضا مانا جاتا ہے. کیوں رضا مانا جاتا ہے؟ دونوں کا احتمال ہے. بھائی خاموشی اس کی رضا پر بھی ہو سکتی ہے اور تمہیں رضا پر بھی ہو سکتی ہے، لیکن وہاں پر راجح قرار دیا کس کو؟ رضا کو. کیوں راجح قرار دیا؟ کہا اس لیے کہ رضا کی جہت یہاں پر غالب ہے. اور وہ رضا کی جہت کیسے غالب ہے؟ وہ ہے اظہار رغبت سے حیا کرنا. تو اصل دلیل وہی ہے کہ اظہار رغبت سے حیا کرنا یہ کیا ہے؟ یہ معنی ہے رضا، یہ تکلم کرنے سے، لہذا مانا جائے گا کہ اس کا خاموش رہنا یہ رضا ہے. ولا حاجت فی حق غیر الاولیاء، اور اولیاء کے علاوہ کے حق میں کوئی حاجت نہیں ہے کہ اس کے سکوت کو رضا مان لیا جائے. بخلاف ما اذا کان المستامر رسول الولی، برخلاف صورت کے جبکہ اجازت لینے والا ولی کا قاصد ہو. دیکھیے ایک ہے ولی اور ایک ہے غیر ولی. ولی اجازت مانگ رہا ہے تو خاموشی رضا ہے. ولی کے علاوہ کوئی بھی مانگ رہا ہے یا ولی اقرب کی موجودگی میں ولی بعد مانگ رہا ہے تو خاموشی رضا نہیں ہے. لیکن اگر ولی کا کوئی رسول اور قاصد ہے، کیونکہ جو قاصد ہوا وہ بھی تو ولی نہیں ہوا، وہ بھی غیر ولی میں آ گیا نا. تو اسی لیے ایک سوال ہو رہا تھا کہ قاصد ولی کا اگر ہے اور وہ اجازت مانگ رہا ہے تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ سکوت رضا ہوگی یا رضا نہیں ہوگی؟ جبکہ بظاہر دیکھنے میں کیا لگ رہا ہے؟ وہ بھی غیر ولی ہے، اور غیر ولی ماننے کا مطلب کیا ہوا کہ سکوت کو رضا نہ مانا جائے. تو اسی کو کہہ رہے نہیں، اگرچہ وہ غیر ولی ہے لیکن ولی کا قائم مقام ہے، ولی نے اسے قاصد بنا کر کے بھیجا ہے. اب مطلب ولی نے کہا کسی بھی اجنبی کو بنا کے بھیج دیا، جاؤ کہہ دو میری بچی سے کہ تمہارے باپ نے بھیجا ہے اور وہ فلاں سے تمہارا نکاح کرنے کی اجازت مانگ رہے ہیں. یہ کیا ہو گیا؟ یہ قاصد ہو گیا. اور ایک قاصد یہ ہو گیا کہ اسی کا حوالہ دے کر کے وہ کہے کہ فلاں نے بھیجا اور اس نے تم سے اجازت مانگی ہے، میں اس کا قاصد بن کر کے آیا ہوں. یہ ہو گئی کیا؟ رسالت، یعنی قاصد بننا. اور ایک وکیل بننا، اس نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے تم میری بیٹی کا نکاح پڑھا دو، میری بیٹی کا نکاح پڑھا دو. اب اس کے بعد اس نے وہ گیا، اب اس کے بعد کہہ رہا ہے کہ تمہارے باپ نے مجھے وکیل بنایا تمہارے نکاح کا، اتنا ظاہر کیا. پھر اس کے بعد کہا اب بتاؤ میں تمہارا نکاح فلاں سے کر دوں، کیا کہتی؟ تو یہ ازراہ وکالت ہو گیا. تو وکالت کے طریقے پر ہو کیونکہ اس میں بھی حوالہ باپ کا آئے گا، یا رسالت کے طریقے پر ہو، دونوں صورتوں میں کیا ہوگا کہ ولی ہو یا وکیل ہو یا رسول، دونوں قائم مقام کس کے ہوں گے؟ ولی کے ہی ہوں گے. لہذا جو حکم ولی کا ہوگا وہی حکم اس رسول کا بھی ہوگا. حالانکہ دیکھا جائے تو کیا ہے؟ یہ غیر الولی ہے، ولی نہیں نا ہے. اس لیے اس کو کہہ رہے ہیں بخلاف ما اذا کان المستامر رسول الولی، برخلاف صورت کے جبکہ اجازت لینے والا ولی کا قاصد ہو. یہ اس میں نہیں آئے گا. ولی کے قاصد نے اجازت لی اور خاموش رہی وہ باقرہ، تو اس کی خاموشی رضا مانی جائے گی. کیوں؟ لأنہ قائم مقامہ، کیونکہ یہ قاصد ولی کا یہ ولی کے قائم مقام ہے. تو جیسے اس سے حیا کرتی ہے اسی طریقے سے اس سے بھی وہ حیا کر سکتی ہے. اجازت مانگ رہا ہے، ولی اقرب جو ہے وہ شاہد کے طور پر موجود ہے، تو شاہد کی ضرورت بھی نہیں ہے، موجود ہے نا. تو وہی سکوت رضا نہیں ہوگی. موجود ہوگا تبھی سکوت رضا نہیں ہوگی. وہ بھی تو سن رہا ہے، سن رہا ہے. یہ کہہ رہے مجلس میں موجود ہے. ہاں مجلس میں موجود ہے نا، وہاں پر گیا اجازت لینے، موجود ہے جبھی تو مسئلہ فرض کیا گیا. موجود نہیں تب تو الگ ہو جائے گا، تب تو ولی ہو جائے گا. موجود نہیں ہے، موجود ہے ساتھ میں جبھی. بھائی یہ کون ہوتا ہے اجازت لینے والا؟ اس کی طرف توجہ ہی نہیں دے گی، کیونکہ باپ ہے ذمہ دار، اس کے نکاح کا ذمہ دار باپ ہے. باپ نہیں مانگ رہا ہے، یہ مانگ رہا ہے، جس کا مطلب یہی مانگ رہا ہے، بے توجہی ہو جائے گی. اچھا اب دیکھیے اجازت طلب کی تو بعض صورتوں میں اس کی خاموشی رضا ہے اور بعض صورت میں خاموشی رضا نہیں ہے. تو کس طرح سے اجازت طلب کرنے کی صورت میں خاموشی رضا ہوگی یا خاموشی رضا نہیں ہوگی؟ کیسے اجازت طلب کرے؟ اس اجازت طلب کرنے میں کیا کیا ذکر کرنا ضروری ہے تو اس کو بتا رہے ہیں. اور اجازت طلب کرنے میں شوہر کا نام اس طریقے پر لینا معتبر ہے
کہ علی وجہ تقع بہ المعرفۃ، کہ جس طریقے سے اس کی معرفت ظاہر ہو جائے، واقع ہو جائے، یعنی لڑکی کو معلوم ہو جائے کہ یہ کس لڑکے کے سے نکاح کی بات میری کر رہا ہے، اس طریقے سے واضح کرے وہ۔ لتظہر رغبتها فیہ، مطلب یہ ہے کہ شوہر کا جب اجازت لینے جائے تو شوہر کا نام اس طریقے سے لے کہ کیا نام ہے کہ واضح ہو جائے کہ یہ کس سے نکاح کر رہا ہے۔ تو اب اس صورت میں اگر خاموش رہ رہی ہے اور اجازت لینے والا ولی ہے یا ولی کا رسول ہے تو وہ خاموشی رضا مانی جائے گی، اور اگر ولی نے ہی ایسے طریقے پر اجازت لی کہ جس میں شوہر کی تعین نہیں ہو پائی، مثلا یہ کہا کہ کیا میں تمہارا نکاح کسی مرد سے کرا دوں یا فلاں قبیلے کے کسی مرد سے کرا دوں، تو اب معرفت واقع نہیں ہوگی۔ اب اگر خاموش رہ رہی ہے تو اس خاموشی کو رضا نہیں مانا جائے گا، وہ متعین ہونا چاہیے۔ لہذا اگر یہ کہا کہ کیا میں تمہارا نکاح فلاں حاجی صاحب کے لڑکوں میں سے کسی لڑکے سے کرا دوں، نام نہیں لیا، اور وہ ان کے تمام لڑکوں کو جانتی ہے، اور وہ ان کے تمام لڑکوں کو جانتی ہے یا اس خاندان کے تمام لڑکوں کو جانتی ہے، اس کے بعد بھی خاموش رہی، تو اب یہ خاموشی رضا ہو جائے گی۔ یعنی ضروری نہیں ہے کہ خاص اس کا نام ہی لے، متعین ہو جانا چاہیے اور پتہ چل جانا چاہیے اسے، ہاں کن کن سے یہ میری شادی کر سکتے ہیں۔ اور جب مطلق کہا کہ کسی مرد سے کرا دوں، بھائی کوئی بھی مرد ہو، کہیں کا بھی ہو، تو سب کو تھوڑی وہ جانتی ہے۔ تو اس لیے بتا رہے ہیں کہ اجازت لینے میں خاموشی رضا ہوگی اس وقت جب کہ اجازت لینے میں شوہر کی تعین کرتے ہو، کہ اس کی وجہ سے اس طریقے سے ذکر کرے کہ اس ذکر سے بیوی اس لڑکی کے اوپر شوہر کی تعین ہو جائے اور معلوم ہو جائے۔ کیوں؟ تاکہ وہ راغب ہے کہ راغب نہیں ہے، دونوں باتیں واضح ہو جائیں۔ راغب ہوگی تو خاموش رہے گی، راغب نہیں ہوگی، بے رغبت ہوگی اس سے، تو بتا دے گی کہ نہیں مجھے منظور نہیں ہے۔ دیکھیے اوپر نشان لگ گیا ہے نا وہ متن کا، یہ متن کا نشان نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ متن کی عبارت یہ نہیں ہے، دیکھ رہے ہیں نا، متن کی عبارت یہ نہیں ہے۔ وَتُعْتَبَرُ فِي الِاسْتِعْمَارِ تَسْمِيَةُ الزَّوْجِ عَلَى وَجْهٍ تَقَعُ بِهِ الْمَعْرِفَةُ۔ ہاں، اور کہہ رہے ہیں کہ خاموشی کے رضا بننے میں اجازت لینے کے اندر شوہر کا اس طریقے پر نام لینا معتبر ہے کہ جس سے معرفت واقع ہو جائے کہ یہ کون ہے جس سے شادی کی جا رہی ہے۔ کس لیے؟ لتظہر رغبتها فیہ من رغبتها عنہ۔ الرغبت فی کے معنی راغب ہونا اور رغبت عن کے معنی بے توجہ ہونا، بیزار ہونا، تاکہ اس لڑکی کی اس شوہر کی جانب رغبت اور بے رغبتی دونوں ظاہر ہو جائے کہ وہ راغب ہے یا بے رغبت ہے۔ اور جب متعین ہی نہیں ہوگا تو کیسے پتہ چلے گا کہ اس کی جانب راغب ہے یا راغب نہیں ہے۔ ولا تشترط تسمیۃ المہر، تو نام لینا اس طریقے سے کہ متعین ہو جائے، یہ ضروری ہے، تب جا کر کے سکوت رضا بنے گا۔ ولا تشترط تسمیۃ المہر، اور مہر کا ذکر کرنا یہ شرط نہیں ہے، یعنی خاموشی کے رضا بننے کے لیے اس اجازت لینے میں مہر کا بھی ذکر کرنا یہ شرط نہیں ہے۔ وہ صحیح، یہی صحیح قول ہے، یعنی یہی مفتابہ ہے۔ کیوں یہ مفتابہ ہے؟ لأن النکاح صحیح بدونہ، کیونکہ نکاح بغیر ذکر مہر کے بھی صحیح ہے، بغیر مہر کے صحیح نہیں ہے، بغیر ذکر مہر کے صحیح ہے۔ ذکر مہر آپ نے نہیں کیا تو مہر آٹومیٹک ہو جائے گا، مہر مثل ہو جائے گا، بغیر مہر کے صحیح نہیں۔ ہاں تو دیکھیے ہوا صحیح کا مطلب کیا ہوا کہ اس میں دوسرا بھی قول ہے۔ وہ دوسرا قول کیا ہے؟ وہ ہے بعض متاخرین علماء کا، وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، مہر کا بھی ذکر ہونا چاہیے، جس طریقے سے اس کی تعیین کا دخل ہوتا ہے اس کی رغبت اور بے رغبتی کو ظاہر کرنے کے لیے، اسی طریقے سے مہر کا ذکر بھی دخل رکھتا ہے رغبت اور بے رغبتی کو ظاہر کرنے کے لیے، کیونکہ مہر کی کمی بیشی سے بھی رغبت اور بے رغبتی ہوتی ہے، اس کا بھی دخل اس میں ہوتا ہے۔ مہر کی کمی بیشی زیادہ ہے تو ہو سکتا ہے کہ راغب ہو جائے، اور کم اگر ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے وہ راغب نہ ہو۔
اسی لیے بہار شریعت کے اندر یہ لکھا ہوا ہے، اصل مسئلہ تو یہ لکھا ہوا ہے کہ مہر کا ذکر یہ ضروری نہیں ہے سکوت کے رضا بننے کے لیے، لیکن وہیں پر یہ بھی لکھا ہے کہ بعض مشائخ نے شرط لگائی ہے، لہٰذا بہتر یہ ہے کہ مہر کا بھی ذکر کرے، کب؟ جب لڑکی سے اجازت طلب کرے۔ وَلَوْ زَوَّجَهَا فَبَلَغَهَا الْخَبَرُ، یہ بات تو رہی اس وقت جب کہ ابھی نکاح ہوا نہیں ہے، نکاح کرنے سے پہلے اجازت طلب کی، تو اس وقت یہ صورت رہی کہ اگر یہ مذکورہ شرائط پائی گئی کہ ولی نے اجازت لی یا ولی کے قاصد نے اجازت لی اور وہ لڑکی باقرہ ہے تو سکوت رضا ہے، اس کے سوا ہے تو سکوت رضا نہیں ہے۔ یہ کب کی بات رہی؟ جب کہ اجازت مانگی نکاح کرنے سے پہلے۔ اب آگے آ رہا ہے، نکاح کر دیا بغیر اس کی اجازت کے، بغیر لڑکی کی اجازت کے ولی نے نکاح کر دیا، اب بعد میں اس تک خبر پہنچی تو یہ نکاح موقوف ہو کر باقی رہے گا۔ اب بعد میں اس تک خبر پہنچی، اب صورتحال وہی ہے کہ وہ باقرہ ہے، اب خبر پہنچی، اب وہ خاموش رہی تو اس کی یہ خاموشی رضا مانی جائے گی، یہ رضا نہیں مانی جائے گی۔ یہ مسئلہ اب آ گیا، بات سمجھ آ رہی نا؟ تو اس میں اختلاف ہے، بعض یہ کہتے ہیں کہ نہیں رضا نہیں مانی جائے گی بعد میں، پہلی والی صورت میں تو سکوت رضا ہے لیکن بعد والی صورت میں سکوت رضا نہیں ہے، اس لیے کہ پہلی والی صورت میں سکوت کو رضا اگر مان لیا جائے تو وہ نکاح اس کے اوپر فوراً لازم نہیں ہو جاتا ہے کہ لازم ہو گیا، نہیں، اب جائے گا اٹھ کر کے لڑکے کے پاس، اس سے نکاح کرے گا، ایجاب قبول کروائے گا تب نہ لازم ہوگا۔ لیکن یہ جو وقت ہے یہاں سے اٹھ کر کے جانے کا، نکاح کرنے کا جو وقت ہے، اس دوران لازم نہیں ہوا ہے، اس دوران وہ اپنے اس اجازت کو رد کر سکتی ہے، اپنی اجازت کو وہ رد کر سکتی ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ وہ نکاح بھی لازم نہیں ہوا۔ لیکن بعد والی صورت میں اگر ولی نے نکاح کر دیا اس کی اجازت کے بغیر، بعد میں اس تک خبر پہنچی اور وہ خاموش رہی، اب اس خاموشی کو رضا ماننے کا مطلب کیا ہوا؟ نکاح کو منظوری دے دینا، اور ایسی منظوری دے دینا کہ سب کچھ تو پہلے ہو چکا ہے، بس ایک کڑی باقی تھی اس کی جانب سے ہاں کہنا، جیسے ہاں کہا فوراً لازم۔ اب وہ نہیں کہہ سکتی نہیں میں رد کرتی ہوں، تو ایک خاموشی سے لازم ہو جا رہا ہے۔ اس وجہ سے ایک فقیہ ہیں محمد بن مقاتل، انہوں نے یہ بات کہی کہ نہیں بعد والی صورت میں سکوت رضا نہیں ہے۔ لیکن صحیح یہ ہے امام اعظم کے نزدیک جو مفتابع ہے وہ یہ کہ پہلے ہو یا بعد میں ہو، دونوں صورتوں میں اگر مذکورہ شرطیں پائی جا رہی ہیں کہ باقرہ ہے اور ولی اجازت لے رہا ہے یا اس کا رسول اجازت لے رہا ہے اور خاموش رہی تو یہ خاموشی رضا ہے، پہلی صورت میں بھی اور بعد والی صورت میں بھی۔ اس لیے کہ جو اس کی رضا کی وجہ ہے، اس کی اس خاموشی کو رضا پر دلیل بنائی گئی، تو دلیل بنانے کی جو وجہ ہے وہ وجہ چاہے پہلے ہو یا بعد میں، دونوں صورتوں میں متحقق ہوتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ اظہار رغبت سے حیا کرنا۔ تو جیسے پہلے اظہار رغبت سے حیا مانے ہے لہذا خاموش رہی، اسی طریقے سے بعد میں بھی تو اظہار رغبت سے حیا مانے ہے، کہہ دے وہاں پر ہاں ٹھیک مجھے منظور ہے، تو یہ اسی سے تو مانے ہے حیا، تو یہ چیز وہاں بھی پائی جا رہی ہے یہاں بھی پائی جا رہی ہے، لہذا جیسے یہاں پر خاموش رہنا اجازت ہے اسی طریقے سے وہاں پر بھی خاموش رہنا اجازت ہے۔ بعد میں نہیں اس کے کہنے ہی کے اوپر اس کا نکاح موقوف ہے، اس کے کہنے ہی کے اوپر اس کا نکاح موقوف ہے، اور جب اس کے کہنے پر نکاح موقوف ہے تب تو وہ کیا ہے اور حیا کرے گی ظاہر کرنے سے، اس لیے کہ کہنے کا مطلب کیا ہوا؟ پہلی والی صورت میں تو جیسے اس نے زبان سے کہا ہاں تو بعد میں اسے واپس بھی لے سکتی ہے، اور یہاں پر تو کوئی تعویل بھی نہیں کر سکتی ہے، جیسے ہاں اس نے کہا فوراً وہ لازم ہو جائے گا، کیوں بعد والی صورت میں حیا کم ہوگی؟ ہاں کر چکا مگر اس کی اجازت کے بغیر وہ ہوگی نہیں، تو اب وہ کہتے ہیں ہاں مجھے منظور ہے، تب تو ایک دم بالکل معاملات فکس ہو گیا، اور پہلی والی صورت میں کیا ہے ابھی تو کرنے جا رہا ہے، تو یہاں پہ تو فوراً ہو جا رہا ہے۔ چلیے
دیکھیے ولو زوجہا فبلغها الخبر، اور اگر اس کا نکاح کر دیا، کس نے کر دیا؟ اسی ولی نے یا ولی کے وکیل رسول نے، فبلغها الخبر، پس اس تک خبر پہنچی، فسکتت، اور وہ خاموش رہی، فہو علی ما ذکرنا، تو یہ خاموشی اسی کے اوپر ہوگی جو ہم نے ذکر کیا، مطلب خاموش رہی تو یہ رضا ہے، یا یہ کہ مسکرایا اور ہنسا مگر مذاق کرنے والی کی طرح نہیں، وہ بھی رضا ہے، روئی بغیر آواز کے تو وہ بھی رضا ہے، یعنی جیسے اس میں تھا اسی طریقے سے اس میں بھی ہوگا، علامہ ذکرنا، تو اس کی خاموشی اسی کے اوپر ہوگی جو ہم نے ذکر کیا۔ لأن وجہ الدلالۃ فی السکوت لا یختلف، دلیل کیا دے رہے ہیں؟ اس لیے کہ رضا کے اوپر دلالت کی جو وجہ تھی پہلی والی صورت میں، رضا کے اوپر اس کی خاموشی کو دلیل مان رہے تھے، تو اس دلیل ماننے کی وجہ جو تھی وہ وجہ مختلف نہیں ہوتی ہے۔ اجازت نکاح کر لینے سے پہلے اجازت لینے کی صورت میں بھی وہ وجہ پائی جا رہی ہے، اور کر لینے کے بعد جب اس تک خبر پہنچے تو اس وقت بھی وہ وجہ پائی جا رہی ہے۔ وہ کیا ہے؟ اظہار رغبت سے حیا کرنا۔ لأن وجہ الدلالۃ فی السکوت لا یختلف، اس لیے کہ سکوت والے میں جو دلالت کی وجہ ہے، رضا پر دلالت کی وجہ، وہ وجہ مختلف نہیں ہوتی ہے قبل اور بعد سے، قبل میں بھی وہ ہے اور بعد میں بھی وہ ہے۔ اچھا یہ بات ختم ہو گئی۔ لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے۔ وہ تو بات ہے، اس سے انکار نہیں ہے کہ اظہار رغبت سے حیا دونوں صورتوں میں ہے، لیکن یہاں پر ایک دوسری بھی چیز پائی جا رہی ہے۔ پہلی والی صورت میں اس کے پاس آپشن ہے، اگر اس نے سکوت کر کے گویا اجازت دے دی تو پھر اس اجازت کو ختم بھی کر سکتی ہے، اس لیے سکوت کو رضا مان لیا جا رہا ہے۔ اور بعد والی صورت میں خاموشی کو اگر رضا مان لیا جائے تو پھر کیا ہو جائے گا؟ خاموشی کو رضا ماننے کا مطلب کیا ہوا کہ اب اس کے پاس آپشن نہیں بچا ہے اس کو ختم کرنے کا، وہ نکاح منعقد ہو گیا، لازم ہو گیا۔ اس وجہ سے محمد بن مقاتل کہتے ہیں کہ نہیں، خاموش رہنا یہ رضا نہیں ہوگا۔ اور ہم کہتے ہیں کہ کیوں؟ بھائی دلیل دیجئے۔ دلیل تو یہ ہے کہ کیوں اس کے سکوت کو رضا مانا گیا ہے؟ اظہار رغبت سے حیا کرنا، اور اظہار رغبت سے حیا یہ پہلے بھی ہے اور بعد میں بھی ہے۔ ہاں، ثم المخبر ان کان فضولیا، اب رہی بات کہ خبر پہنچی اس وقت، اس تک خبر پہنچی تو سکوت رضا ہے، تو چاہے جو خبر پہنچا دے، چاہے جو خبر پہنچا دے اور سکوت کو رضا مان لیا جائے، تو اسی کو بتا رہے نہیں، مخبر کے لیے بھی اب یہاں پر ہے کہ مخبر کون ہے؟ مخبر وہ خود ولی ہے، مخبر وہ خود ولی ہے، تب تو بالکل واضح ہے کہ سکوت رضا ہوگا، یا ایک ہی ولی کا رسول ہے، قاصد ہے، تو صورت میں بھی وہی ہوگا۔ لیکن کہہ رہے کہ ثم المخبر ان کان فضولیا، پھر مخبر اگر فضولی ہو، خبر دینے والا فضولی ہو، یعنی نہ تو ولی ہو نہ ولی کا وکیل اور رسول ہو، کہہ رہے یشترط، تو اب مطلقاً اس کی خبر پر عمل نہیں ہوگا کہ اس کی خبر پہنچی اور خاموش رہی تو رضا مان، نہیں، اس کی خبر مانی ہی نہیں جائے گی۔ کب مانی جائے گی؟ اس کے لیے شرط لگاتے ہیں امام اعظم کہ دیکھیے شہادت تو نہیں ہے، یہ خبر ہی ہے، یہ کیا ہے؟ خبر ہی ہے، شہادت تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی چونکہ اس صورت میں آپ نے جب کیا اس کو خبر دی، تو خبر دے کر کے اگر اسے سچ مان لیا جائے اور سکوت کو رضا مان لیا جائے تو اس کے اوپر عقد کو لازم کرنا پایا جا رہا ہے، حالانکہ چاہے تو عقد کو لازم نہ کرے، وہ انکار کر دے وہ، لیکن خاموشی کو رضا مان لیا جائے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ اس کے نکاح کو لازم کیا جا رہا ہے۔ تو اس وجہ سے مطلق اگر کوئی فضولی جا کر کے خبر دے دے تو اس کی خبر کے اوپر عمل نہیں ہوگا جب تک کہ شہادت کی دو شرطوں میں سے ایک شرط اس کے اندر پائی نہ جائے۔ پوری شرط پایا جانا ضروری نہیں، کیونکہ شہادت ہے نہیں ہے خبر ہی ہے۔ اب شہادت کی دو شرطیں کیا ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ وہ دو لوگ ہوں، تنہا شاہد نہ ہو، دو لوگ ہوں، اور دوسرے کیا ہے؟ دونوں عادل ہوں۔ تو اب ان دونوں میں سے ایک ضروری ہے، چاہے دو ہوں فاسق ہی کیوں نہ ہو، یا کہ ایک ہی ہو مگر عدالت کے ساتھ ہو، متصف ہو، تو ان دونوں شرطوں میں سے ایک شرط پایا جانا اس کے لیے ضروری ہے۔ کہہ رہے ہیں پھر خبر دینے والا اگر فضولی ہو
یشترط فیہ العدد او العدالۃ عند ابی حنیفہ، تو اس کے اندر عدد یا عدالت کی شرط لگائی جاتی ہے امام صاحب کے نزدیک، خلافا لہما، برخلاف صاحبین کے، کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں اس کے اندر جو عدالت کی یا عدد کی شرط نہیں، کوئی بھی خبر دے دے پھر خاموش رہے تو اس کی خاموشی رضا مانی جائے گی۔ ولو کان رسولا، اور اگر وہ فضولی نہیں، ولی بھی نہیں بلکہ ولی کا رسول ہے، کہ لا یشترط اجماعا، تو اجماعا یعنی بالاتفاق کوئی شرط نہیں لگائی جاتی ہے۔ وَلَهُ نَظَائِرُ، اور اس مسئلے کی بہت سی نظیریں بھی ہیں۔ کس مسئلے کی؟ کہ مخبر کے اندر شہادت کی 2 شرطوں میں سے ایک شرط لگائی جائے۔ مخبر کے اندر مخبر کی خبر کو معتبر ماننے کے لیے شہادت کی 2 شرطوں میں سے ایک شرط معتبر ہو امام صاحب کے نزدیک۔ اس کی اور بھی نظیریں ہیں، جیسے کہ آپ نے کسی کو اپنا وکیل بنایا یا کسی کو آپ نے معزون قرار دیا، اجازت دے دی، ٹھیک ہے تم تصرف کر سکتے ہو، ٹھیک ہے ہو گیا وہ، اب آپ کے وکیل ہو گیا، آپ نے جو کام اس کے سپرد کیا وہ کام وہ کر سکتا، اس کا اختیار اسے ہے، یا جس کی اجازت دے دی وہ تصرف بھی کر سکتا ہے۔ اب اگر کسی شخص نے جا کر کے جو موکل کا یا آذن کا اذن دینے والے کا وکیل نہیں ہے اور نہ اس کا رسول ہے، ایک فضولی شخص نے جا کر کہہ دیا کہ تمہارے موکل نے تم کو وکالت سے معزول کر دیا ہے، اب یہ خبر دینے والا ہے، تو کہہ رہے کہ اس کی خبر کے اوپر اعتبار اسی وقت ہوگا جب کہ شہادت کی 2 شرطوں میں سے ایک شرط پائی جائے، مطلق نہیں۔ اسی طریقے سے معزون ہے، اس کو اس نے روک دیا اور اس کی خبر کسی فضولی نے جا کر کے دی، تو اس فضولی کی بات پر عمل کب ہوگا؟ جب کہ 2 شرطوں میں سے ایک شرط پائی جائے، تو اسی طریقے سے یہاں پر بھی ہے۔ وَلَوِ اسْتَأْذَنَ السَّيِّبَ فَلَا بُدَّ مِنْ رِضَاهَا بِالْقَوْلِ، اور اگر سیبہ سے اجازت مانگی، سیبہ بالغہ سے، کیونکہ بات اسی اجازت مانگنے کی بات اسی سے، بالغہ ہی سے، تو ضروری ہے زبان سے اس کی رضا زبان سے وہ بالقول رضا کرے۔ لقولہ علیہ السلام السیب تشاور، کیونکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا سیبہ کے لیے کہ سیبہ سے مشورہ لیا جائے، مشاورت کی جائے، باب مفعالت سے ہے، اور باب مفعالت یہ مشارکت چاہتا ہے، یعنی جو کام ایک جانب سے ہو تو دوسری جانب سے بھی وہی کام ہو۔ تو اب اس میں ایک جانب سے بالقول اجازت طلب کرنا ہے، تو اب مشاورت کب ہوگی؟ جب اس کی جانب سے بالقول اجازت دینا ہو۔ تو لفظ تشاورو جو حدیث پاک میں آیا ہے وہ اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ سیبہ بالقول اجازت دے، جیسے بالقول اجازت لی گئی اس سے، تبھی مشاورت کا تحقق ہوگا۔ وَلِأَنَّ النُّطْقَ لَا يُعَدُّ عَيْبًا مِنْهَا، اور اس لیے بھی بالقول اجازت ضروری ہے کیونکہ زبان سے بولنا، اپنی رضا کا اظہار کرنا سیبہ کے لیے، یہ اس کی جانب سے عیب نہیں سمجھا جاتا، لا يعد عیبا منہا میں اعظم ایک مرجع سیب۔ وقل الحیاء بالممارست، اور ممارست کا مطلب کیا ہوا؟ الممارست بالزوج، سے پہلے سیب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سیب کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ لڑکی جس کا نکاح اس سے پہلے ہو چکا ہو، جو دوسرے شوہر کے پاس جا چکی ہو، اب وہ سیبہ ہو گئی، تو شوہر کے ساتھ اس کی ممارست کی وجہ سے اب شوہر کے ساتھ وہ رہ چکی ہے، اس لیے اب نکاح کے معاملے میں اس کی حیا اب کم ہو جائے گی، لہذا اب دوبارہ جب نکاح ہوگا تو پھر اجازت طلب کرنے کے وقت اس کی خاموشی رضا نہیں مانی جائے گی، بالقول اجازت دینا ہوگا، کیونکہ جو چیز اظہار رغبت سے مانے تھی حیا، وہ حیا کم ہو چکی ہے۔ فلا مانع من النطق فی حقها، لہذا اس کے حق میں بولنے سے کوئی چیز مانے نہیں ہے۔ وَإِذَا زَالَتْ بُكَارَتُهَا بِوَصَبَةٍ، تو سیبہ کب ہوگی؟ جب کہ نکاح اس کا ہوا ہو اور شوہر کے پاس ہو گئی ہو۔ وَإِذَا زَالَتْ بُكَارَتُهَا بِوَصَبَةٍ أَوْ حَيْضَةٍ أَوْ جَرَاحَةٍ أَوْ تَعْنِيسٍ، اور اگر اس کا بکارت زائل ہو جائے کودنے سے یا حیض کی کثرت سے
یا زخم ہو جانے کی وجہ سے یا شادی کی عمر بہت آگے نکل جانے کی وجہ سے. تانیث کا مطلب کیا؟ شادی کی عمر جو ہے اس سے بہت آگے بڑھ جائے تو اس کی وجہ سے. فہی فی حکم الابکار، تو وہ عورت باکرہ کے حکم میں ہے. باکرہ کے حکم ہونے کا مطلب کیا ہوا کہ اس سے بھی اگر اجازت طلب کی جائے خاموش رہے تو خاموشی رضا مانی جائے گی، یعنی اجازت بالقول ضروری نہیں ہوگی. لأنہا بکر حقیقتاً. اب رہی بات کہ اتنا سب کچھ ہونے بھائی بکارت زائل ہو گئی جس کی وجہ سے اسے باکرہ یا بکر کہتے تھے، جو ایک پردہ ہوتا ہے. تو اس کے باوجود وہ باکرہ کے حکم میں کیسے ہے؟ کہہ رہے کہ ہاں حقیقتاً وہ باکرہ ہے. کیا ہے؟ حقیقتاً وہ باکرہ ہے. باکرہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کا ابتدائی حصہ، اول حصہ. بکرتن کس کو کہتے ہیں؟ اول الصبح کو، صبح کی ابتدا کو بکرا کہتے ہیں. اور باکورہ کسے کہتے ہیں؟ درخت کے پہلے پھل کو، کہ اس سے پہلے اس درخت سے ویسا پھل نہ آیا. تو اب اس اعتبار سے دیکھا جائے تو واقعی ایمان حقیقی کے اعتبار سے یہ باکرہ ہے. کیوں باکرہ ہے؟ کیونکہ اس سے جو بھی نکاح کرے گا، جس شوہر کے پاس یہ جائے گی تو کہا جائے گا، اس کے اوپر شادی کہے گا کہ اس شوہر نے اسے اول پایا ہے، ثانیاً نہیں پایا ہے، اول اسے پایا ہے. تو اس کے حق میں کیا ہے؟ وہ باکرہ ہے. ہاں کہہ رہے ہیں کہ باکرہ کے حکم میں اس لیے ہے کیونکہ وہ حقیقتاً باکرہ ہے. لأن مصیبہا اول مصیب لہا، اس لیے کہ اسے پانے والا شوہر اس کے پاس ہو جائے گی وہ اول اسے پانے والا ہے. ومنہ الباکورۃ، اور یہ معنی ہے بکر کا اول کہہ رہے ہیں. اور اسی بکر کے مادے ہی سے باکورہ کا لفظ آتا ہے جس کا معنی ہوتا ہے درخت کا پہلا پھل. والبکرہ بھی آتا ہے جس کے معنی ہوتا ہے صبح کی پہلی کرن. وَلِأَنَّهَا تَسْتَحْيِي، ایک تو یہ وجہ ہو گئی کہ باکرہ کے حکم میں ہے، لہذا باکرہ کے لیے جو سرکار نے فرما دیا ہے کہ فَإِن سَكَتَتْ فَقَدْ رَضِيَتْ، وہ حکم اس کے لیے بھی رہے گا. اور ایک عقلی بھی دلیل ہے، وَلِأَنَّهَا تَسْتَحْيِي لِعَدْمِ الْمُمَارَسَةِ، اور اس لیے بھی وہ باکرہ کے حکم میں ہے کیونکہ ممارست نہ ہونے کی وجہ سے. شادی ہوئی نہیں کہ شوہر کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہوا ہو کہ حیا کچھ کم ہو جائے. شوہر کے ساتھ ممارست نہ ہونے کی وجہ سے وہ حیا اب بھی کرے گی اگرچہ بکارت زائل ہو گئی ہو. چلیے وَلَوْ زَالَتْ بُكَارَتُهَا بِزِنَاءٍ، اور اگر زنا کی وجہ سے اس کا بکارت زائل ہو جائے، فَهِيَ كَذَلِكَ، جب بھی وہ ایسی ہی ہے یعنی باکرہ کے حکم میں ہے، زنا کی وجہ سے اگر ہو جائے. ہاں عند ابی حنیفہ، امام صاحب کے نزدیک. وقال ابی یوسف محمد الشافعی لا یکتفی بسکوتها، اور امام ابو یوسف، امام محمد اور امام شافعی نے فرمایا کہ اس کے سکوت پر اکتفا نہیں کیا جائے گا، یعنی باکرہ کے حکم میں نہیں ہے. کیوں؟ کہ لأنہا سیب حقیقتاً، یہ بھی دیکھیے اسی طرح استدلال کر رہے ہیں، کیونکہ وہ حقیقتاً معنی حقیقی کے اعتبار سے وہ سیبہ ہے، معنی حقیقی کے اعتبار سے اب وہ سیبہ، باکرہ نہیں ہے. وہ کیسے بھائی سیبہ ہے؟ وہ سیبہ کا مطلب معنی حقیقی کیا ہوتا ہے؟ ثوب سے بنا ہے. ثوب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ لوٹنا. اسی سے ثواب بھی ہوتا ہے. ثواب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ عمل کا بدلہ. آپ نے کوئی عمل کیا، اب عمل کرنے کے بعد اسی کے اوپر بدلہ مرتب ہوا، جزا اسی کے اوپر مرتب ہوئی، تو جب وہ بدلہ آپ کو ملا تو گویا وہ عمل آپ کا پھر عود کرایا، لوٹ آیا. تو بدلہ بھی کیا ہے؟ لوٹنے کا معنی رکھتا ہے. اور اسی سے مسابت کا بھی لفظ آتا ہے. مکہ کو مسابہ کہتے ہیں، مسابۃ للناس. کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ لوٹنے کا معنی پایا جاتا ہے. مسابہ وہ جگہ جہاں بار بار لوٹ کر کے لوگ آئیں، تو وہ چیز اس کے اندر پائی جا رہی ہے لوٹنے کی، کیونکہ ایک مرتبہ زانی پا چکا ہے. اول مصیب کون رہا ہے اس میں؟ زانی رہا ہے. اور اب جب اس کا نکاح ہوگا تو جو پہلے اصل شوہر کے پاس جائے گی تو اس کے اوپر یہ صادق نہیں آئے گا کہ وہ اول مصیب ہے، بلکہ کون ہے؟ وہ سیبہ اس کے حق میں ہے کہ اس کی طرف ایک دوسرا لوٹ رہا ہے، پہلا تو پہلے آ چکا ہے. لِأَنَّ مُصِيبَهَا عَائِدٌ إِلَيْهَا، اس لیے کہ اب اسے پانے والا شوہر یہ اس کی جانب لوٹنے والا ہے.
اور پہلا پانے والا تو زانی ہے. ومنہ المصوبۃ، اور اسی مادے سے مصوبہ کا بھی لفظ آتا، بدلے کے معنی، اس میں بھی لوٹنے کے معنی ہے. والمصابۃ، مصابت بھی آتا ہے لوٹنے کی جگہ. والتصویب، تصویب بھی آتا ہے ایک اعلان کے بعد دوبارہ اعلان کرنا، اعلان کو لوٹانا. ولی ابی حنیفہ ان الناس عرفوها، اور امام اعظم کی دلیل یہ ہے، یہ تو ان کی پہلی والی دلیل کے مقابل دلیل ہو گئی، لیکن جو دوسری دلیل تھی، دوسری دلیل کیا تھی کہ وہ حیا کرے گی. جب شوہر سے ممارست نہیں ہوئی ہے تو اگرچہ یہ سب چیز پائی گئی، تانیث کی وجہ سے یا جراحت کی وجہ سے زوال بکارت ہوا، مگر یہ چیز ابھی بھی پائی جا رہی ہے کہ ممارست نہ ہونے کی وجہ سے حیا کرے گی. تو اس کا جواب اس میں نہیں ہوا، پہلی والی دلیل کا جواب تو ہو گیا. تو امام صاحب کی دلیل کیا ہے کہ ان الناس عرفوها بکرن، کہ لوگوں نے اسے باکرہ جانا ہے، باکرہ ہی جانتے ہیں کہ وہ باکرہ ہے. فیعیبونها بالنطق، تو اب اگر آپ بالقول اجازت کی قید لگا دیں گے تو پھر وہ سب لوگ اس کو کیا جانتے ہیں؟ باکرہ ہی جانتے ہیں. اب بالقول اگر اجازت دے دے گی تو لوگ اس پر عیب لگائیں گے کہ دیکھو باکرہ ہوتی ہوئی بھی کیا زبان سے وہ بول رہی ہے، تو لوگ اس کے اوپر عیب لگائیں گے بولنے کی وجہ سے. فتمتنع عنہ، لہذا وہ بولنے سے باز رہے گی. فیکتفی بسکوتها، لہذا اس کے سکوت ہی کے اوپر اکتفا کیا جائے گا، یعنی اس کے سکوت کو رضا مان لیا جائے گا. کہ لا تتعطل علیہا مصالحها، تاکہ اس کے مصالح اس کے اوپر معطل ہو کر نہ رہ جائیں. بخلاف ما اذا وطیت بشبہۃ او نکاح فاسد، برخلاف اس صورت کے جب کہ، دیکھیے اس صورت میں ہوا جب کہ اس کا زنا پوشیدہ ہو. دلیل ہی بتا رہی لأن الناس عرفوها بکرن، تو لوگوں نے اسے باکرہ ہی جانا ہے. یہ کب ہوگا؟ جب کہ اس کا زنا پوشیدہ ہو، چھپا ہوا ہو، لوگ جانتے نہ ہو. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر زنا اس طریقے سے اس نے کیا یا زنا کی عادت اس طریقے سے بنا لی کہ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ یہ زانیہ ہے، زانیہ ہے، تب حیا کہاں رہے گی؟ اب اس کی سکوت کو رضا نہیں مانا جائے گا، کیونکہ دلیل یہی ہے نا کہ اس کا زنا چھپا ہوا ہے، لوگ اسے باکرہ ہی جانتے ہیں، اسے زانیہ نہیں جانتے ہیں، لہذا اس کی وجہ سے اس کے سکوت کو رضا مانا جائے گا. اور اگر لوگ جان گئے یا اس طریقے سے ہوا کہ ثابت بھی ہو گیا، اس کے اوپر حد زنا بھی جاری ہو گئی. کون سی حد زنا؟ غیر شادی شدہ والی. غیر شادی شدہ اسی کی بات ہی چل رہی ہے، تو غیر شادی شدہ ہی والی ہوگی، کوڑے لگیں گے. تو کوڑے لگنے کے بعد بھی زندہ رہ سکتی ہے، لیکن دوسری والی جو سزا ہے اس کے بعد تو نہیں رہے گی. چلیے برخلاف اس صورت کے کہ اذا وطیت بشبہۃ، جب کہ اس سے شبہے کی بنیاد پر وطی کی گئی ہو. کبھی کیا ہوتا ہے وطی بھی شبہ ہو جاتی ہے، مثلا شادی ہوئی دوسری بہن سے اور شادی ہوئی مگر وہ مشتبہ ہو گئی، دوسرے سے شوہر نے کیا کر لیا؟ وطی کر لی. یہ سمجھ کر کے کہ میری بیوی یہ ہے، یہ جان کر کے کہ نہیں یہ میری سالی ہے، نہیں، اس نے یہ سمجھ کر کے کہ میری بیوی یہ ہے، تو یہ غلطی ہو گئی نا. تو اس کو وطی بالشبہ کہیں گے کہ شبہے میں اس نے اپنی بیوی سمجھ کر کے اس سے وطی کر لیا. تو اس طریقے سے اگر شبہے کی وجہ سے وطی ہو گئی تو پھر اسے سیبہ کے حکم میں مانا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ شریعت نے اس کے اس وطی کو ظاہر کر دیا ہے، اس کے اوپر احکام مرتب کر دیے. اس شبہے کی وجہ سے اس کے چھپانے کا حکم نہیں دیا، بلکہ اس کے اوپر احکام مرتب کر دیے کہ اب اس شبہے کی وجہ سے جو وطی ہوئی اس کی وجہ سے اب اگر اس کا فوراً نکاح کرنا ہے تو نہیں ہوگا، عدت گزارنی پڑے گی، مہر بھی اسے دینا پڑے گا. برخلاف اس صورت کے جب کہ اس سے شبہے کی وجہ سے وطی کی گئی، او نکاح فاسد، یا نکاح فاسد سے وطی کی گئی، بغیر گواہوں کی موجودگی کی نکاح کر لیا تو نکاح فاسد ہے. وطی بھی اس نے کر لی تو اب وہ سیبہ کے حکم میں ہو گئی. کیوں؟ لأن الشرع اظہرہ، اس لیے کہ شریعت نے اس کی اس وطی کو ظاہر کر دیا ہے، لہذا اب حیا ختم ہو گئی. کیسے ظاہر کر دیا؟ حیث علق بہ احکاما، اس طرح سے کہ شریعت نے اس وطی کے ساتھ احکام متعلق کر دیے. کون سے احکام؟ وہی کہ اس کے اوپر مہر بھی دینا ہوگا اور اس کے لیے عدت بھی ہوگی. اما الزنا فقد ندب الی سترہ، اور رہا زنا تو اس کو چھپانا یہ مندوب ہے، چھپانے کا حکم ہے. حتی لو اشتہر، لہذا جب اس کے چھپانے کا حکم ہے ظاہر نہیں ہوا ہے تو پھر وہ باقرہ ہی مانی جائے گی. حتی لو اشتہر حالها، یہاں تک کہ اگر اس کی یہ حالت زنا مشہور ہو گئی، سبھی لوگ جاننے لگے کہ اس نے زنا کیا ہے،
کہ لا یکتفا بسکوتہا، تو اب وہ سیبہ کے حکم میں ہو جائے گی، اس کے سکوت کے اوپر اکتفا نہیں کیا جائے گا کہ سکوت کو رضا مان لیا جائے۔